اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھنے لگا یا ٹل گئے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ معاملہ کل کا تھا، مجھے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ کچھ میں نے جان بوجھ کر بھی کہا ہے کہ تاکہ تمام انفارمیشن اکٹھی ہو جائے، تو اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے آپ لوگوں کو ایک ویلاگ میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ کر کے بتایا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کا سعودی عرب میں استقبال جس طرح ہوا ہے اور پاکستانی حکمرانوں کا استقبال ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ شیئر کیا تھا اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو معاملہ بھارت میں ہوا، جو ان کے 22 یا 20 سیاحت کو قتل کر دیا گیا ہے، اس پر مودی کا دورہ مختصر ہوا اور مختصر ہونے کے بعد مودی ایئرپورٹ پر پہنچے اور ایئرپورٹ کے بعد ان کا اجلاس اور اجلاس کے بعد مودی کے گھر میں جو ان کی سلامتی کمیٹی جو بھی ہے اس کا اعلامیہ آیا، جو اس کے بعد پاکستان پر سب سے پہلے سندھ جو پاکستان کا جو اس میں آگے میں ویلاگ بناؤں گا جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ معطل کر دیا۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کو ہائی کمشنر کے جو عسکری جو پاکستان فوج سے تعلق یا کمشنر تعلق ہے، ان لوگوں کو فوری طور پر بھارت چھوڑنے کا حکم دیا۔ 55 میں سے 30 لوگوں کو رہنے اور 25 لوگوں کو آپ فوری طور پر بھارت چھوڑ کے چلے جائیں، اور بھارت نے پاکستان ہائی کمیشن سے اپنی سیکورٹی ہٹا لی۔ اور اس کے بعد جو حالات چل رہے ہیں، اس کے بعد بھارت نے کہا جو پاکستان کونسل کے ذریعے مثال کے طور پر جو ویزا جو زیارتیں یا دربار یا دیگر لوگ جاتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں یا دوسرے ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں، ان پر فوری طور پر 48 گھنٹوں میں پاکستان جو بھی پاکستانی شہری بھارت کو چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، اور بہت سے ایسے اقدامات، اور پاکستان سے مکمل واگا بارڈر اور فضائی حدود بند کرنے کا حکم دیا ہے، اور واگا بارڈر کو مکمل طور پر بند کر دی۔ اور وہ معاملہ جب آئے گا جو بھارت کا ایک فوجی پاکستان کے حدود میں ہے اور پاکستان سیکورٹی فورسوں کے اداروں نے اس کو گرفتار کر لے گیا۔ اور اس کے بعد پاکستان کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ پاکستان نے تجارت اور واگا بارڈر اور دیگر معاملات کو بند کر دیا گیا، اور وزیر دفاع جو فورم 47 کی حکومت کے اور فورم 47 کے وزیر دفاع ہیں، اس نے کہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ تو ہمیں پتہ لگے۔ اتنا دیر انتظار کرنے کے بعد جو بیان ہے تو وہ آپ دیکھیے، آپ لوگوں کو 19 فروری 2019 میں لے چلتے ہیں جب عمران خان صاحب کا واقعہ تھا۔ وہاں پلوامہ میں ایک اٹیک ہوا تھا جس میں ان کے فوجی جو کوئی لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقت انڈیا نے بیان دیا تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر قوم کو خطاب کیا، اور فوری طور پر عمران خان نے کہا کہ اگر بھارت اس وقت پاکستان میں OIC کا اجلاس ہی ہو رہا تھا میرے انداز میں، یا کوئی پاکستان میں انتہائی امپورٹنٹ کوئی کام ہو رہا تھا، وہ مجھے نہیں اندازہ مجھے ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے فوری طور پر قوم سے خطاب کیا تھا، اور عمران خان نے بتایا تھا کہ اگر بھارت کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اس وقت میں کالج میں پڑھ رہا تھا، اور اس وقت میرا سیکنڈ ایئر کا لاسٹ وہ تھا، اور میں اس وقت کالج میں تھا اور واپس آیا تو یہ خبریں مجھے معلوم ہوئی تھی، اور میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ عمران خان صاحب ضرور اٹیک کرے گا، تو اس نے کہا کہ پاکستان ایسا نہیں کرے گا۔ وہ سرکاری محکمے میں ایک ملازم تھا جن کا کام ہے دفاع کرنا، اس کے ساتھ میری شرط لگ چکی، اس کو چھوڑیں وہ معاملہ آگے نکل جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب جب 27 فروری پاکستان پر بھارتی حملے کے تو بہت سے پاکستان کی میڈیا اور ہم نے بہت ہی کہا کہ پاکستان کو رد عمل دیں۔ اس وقت DGISPR جنرل آصف غفور صاحب تھے، اس وقت پریس کونسل کی عمران خان صاحب نے فوری طور پر میٹنگ بلائی اور کہا کہ ہم اس کا ریلیٹ کریں گے، اور DGISPR نے کہا کہ ہم بھارت کو سرپرائز دیں گے، اور سرپرائز تیار کیا گیا، اور پاکستان نے بھارت کی حدود میں اٹیک کیے۔ چاہتا تو پاکستان بھارتی آرمی چیف کو اڑا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کے 2 درخت شہید ہوئے تھے۔ ان 2 درختوں کا رد عمل دیتے ہوئے پاکستان جو پیچھے تو پاکستان نے 2 پیلٹ گرائے، ایک جہاز انڈیا میں جا گر اور دوسرا پاکستان کی حدود میں اور کشمیر میں، جسے ابھینندن جو بہت ابھینندن اسے پاکستان نے گرفتار کر لیا۔ اور جو ہمارے ذرائع اور ہمیں سیکورٹی دفاع کے جو ہمارے تجزیہ کار اور وہ بھی انفارمیشن کہیں سے
ایسے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت مودی کو فون کر کے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے پر میزائلوں یا برسٹر میزائل کا حملہ کیا تو ہم نے اپنے تمام نیوکلی ہتھیار ایکٹیو کر دیں گے اور تمام چنئی، ممبئی، دلی سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جس پر بھارتیوں کو حکومت کو ٹھنڈ پڑ گئی اور اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور پاکستان نے بھارتی پیلٹ کو واپس کر دیا اور پاکستان اور عمران خان کی جنگی حکمت عملی اور اس سے پاکستان کی امیج کو بہت بہتری اور اس امیج سے پاکستان میں جو ہوئی، میں نے اس وقت تمام دنیا کے انٹرنیشنل لوکل چینل پر دیکھا تھا، ہر چینل پر یہی خبر چل رہی تھی کہ پاکستان انڈیا کے 2 پاکستان نے جہاز مار گرائے اور پاکستان نے انڈیا کو مزید اگر کی تو پاکستان اس سے سخت رد عمل۔ اس وقت 2 دن میں پاکستان پر بہت جنگ کا خطرہ منڈرایا، جس پر پاکستان کے دفاعی ادارے بہت الرٹ تھے۔ اس وقت کے آرمی چیف تھے، وہ ہم نہیں بات کہیں گے نون لیگ کے لوگوں نے کیا کہا وہ اس وقت ہم اس کو چھوڑتے ہیں، لیکن موضوع یہ ہے۔ اب باتیں کہ پاکستان اس وقت رد عمل دے گا یا نہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ پاکستان پر اگر بھارت کوئی ایسی اسٹرائک یا ایسا فلپ آپریشن کرنے کا پلان کر رہا ہے تو وہ اٹیک کرتا ہے تو کیا پاکستان رد عمل دے گا؟ تو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جو معیشت ہے، اس وقت پاکستان نہیں دے سکتا، لیکن میری ذاتی رائے کہ پاکستان کو دینا چاہیے اور فوری طور پر بھارت اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو پاکستان کو فوری طور پر اس کا رد عمل دینا چاہیے اور تاکہ بھارت کو ناک چنے دبائے۔ پاکستان کی غیرت مند قوم ہے، اگر ہم دیکھیے ہمارے 2 یا 3 لوگوں کے اختلاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستانی قوم فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر بھارت کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پاکستان اس کو سخت منہ توڑ جواب دے گا اور بھارت کو اوقات میں جائے گا، اور اگر بھارت کی ایسی خواہش ہے تو پھر آؤ میدان میں، ہم پتہ چل جائے گا کہ تمہارے میں کتنا پانی۔ ایسے بھڑکے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے فوری طور پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور قومی ایک آل پارٹی کونسل بنائی، APS بلائی جائے، جس میں پاکستان ویسے بھی آپ کو یا مشترک قومی اسمبلی کے اجلاس پہ اور عمران خان صاحب کو اس میں خصوصی مدعو کیا جائے۔ لیکن کیا یہ امپورٹڈ حکومت کر پائے گی؟ تو میرا خیال ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے تمام کاروبار پاکستان میں، اور اس بعد میں معاملات پر ہم آپ لوگوں نے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھارت کیا اس پر اٹیک کرے گا، تو آپ کو مزید معلومات آنے والے ویلاگوں میں شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ لیکن میں یہ معاملہ جو پاکستان کا موجود حالات ہیں، اس پر انتہائی اہم ویلاگ بنا دیا ہے۔ اس پر میں چاہتا تو آپ لوگوں کو یہ کہتا کہ پاکستان فوری طور پر حملہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو تفصیل بنائی، بتائیے اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ شکریہ۔